اللہ سے محبت کیا ہے, ہاؤ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں کیا ہے, میں کیسے جانوں, مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور میں کیسے جانوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ زندگی میں جینے کا مقصد یہ ہے اللہ سے محبت. اور آئی کنگریچولیٹ یو گائز دوز جنہوں نے ٹائم نکالا اور یہ لیکچر سننے کے لیے آئے, بیکاز ٹوڈے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دی لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ دی موسٹ سیکرڈ نالج از نالج آف دی موسٹ سیکرڈ اللہ رب العالمین. تو انشاء اللہ آج ہم اس کی محبت کے بارے میں بات کریں گے. ایک بات جان لیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ٹرانسپورٹیشن ہے نا, دا ٹرانسپورٹرز ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آر تھری. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, the fear of Allah, the hope in Allah and the love of Allah. So fear of Allah, hope in Allah and the love of Allah subhanahu wa ta'ala. اینڈ سب سے زیادہ ان میں سے جو پاورفل ہے, جو اصل ہے اس سب کا, ان ٹرانسپورٹیشن کا جو اصل ہے وہ لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. یعنی لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دی الٹیمیٹ تھنگ. یس یو نیڈ فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام سنس, اینڈ یو نیڈ ہوپ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں, شیطان آپ کو بہکا نہ دے. بٹ ڈو یو نیڈ فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ وین یو ول انٹر جنت انشاء اللہ؟ نو. تو فیئر تب چاہیے جب تک جنت پہنچنا ہے, ہو بھی تب چاہیے جب تک جنت میں داخل ہونا ہے. بٹ جنت میں داخل ہونے کے بعد جو اصل ہے سب کا وہ لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ دا موسٹ نوبل از لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لو اور جو اللہ کی محبت ہے, اس سے اگر کوئی ڈپرائیو ہو جائے نا, کسی کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس کی زندگی اندھیروں سے بھر جاتی ہے ود نو لائٹ. اس کی زندگی میں جو بیماریاں ہیں نا, اس کا پھر کیور کوئی نہیں ہوتا. اس کی جو لائف ہے نا, وہ لائف نہیں ہوتی, وہ ایز اف دیٹ پرسن از ڈیڈ. وہ زندہ تو ہے لیکن وہ مردار کی طرح جو بس چل پھر رہا ہے اور کھا پی رہا ہے. اصل جو محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, اٹ گیوز میننگ ٹو لائف. جس کی زندگی میں اللہ کی محبت ہے نا, اس کا جینا ہے, اور ادروائز کسی کا جینا نہیں ہے. اور محبت ہے کیا, اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دا سائنس دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بیکاز لو جو ہے نا, ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے, مطلب اٹ نیڈز نو ایکسپلینیشن آنیسٹلی. فیئر اگر پوچھیں کہ فیئر کیا ہے, جس نے فیئر فیل کیا اس کو پتا ہے فیئر کیا ہے. جس نے وری کو ایکسپیرینس کیا, جس نے اینگزائٹی کو ایکسپیرینس کیا, جس نے ریلیکسیشن کو ایکسپیرینس کیا, اس کو پتا ہے کہ ریلیکسیشن کیا ہے, خوشی کیا ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین واٹ ہیپینس از, اینڈ لائک وائز لو. لیکن ہم آج کچھ لیئرز اس کی بیان کریں گے تاکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپریسیشن ہے اس محبت کے ٹرم کی, لو کی, وہ مزید کلیئر ہو جائے. اور لو کے جو روٹ ورڈ ہے اس کے مختلف کنوٹیشنز ہیں, مختلف یہ معنوں میں آتا ہے. حب جسے ہم بولتے ہیں, حب محبت, محبت بھی حب سے نکلا ہے. حب انکلوڈ سم میننگز آف ڈفرنٹ ایسپیکٹس. فار ایگزامپل, حب کے اندر ہوتا ہے اللزوم والثبات, something that is fixed and which stays in its place. جیسے جب کیمل اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے نا اور گر جاتا ہے, یعنی اپنی جگہ پہ, اور اٹھنے کا نام نہیں رکھتا, ہم کہتے ہیں حب البعیر, the camel has fallen on its knees and stays there. تو یہاں پہ نا حب البعیر, ہا اور با, حب کا جو ورڈ یوز ہوا ہے, کیوں؟ کیونکہ حب یوز فار something that stays. جب محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے نا, it stays in the heart, it never wants to leave. وہ نکلنا نہیں چاہتی, it wants to stay in the heart. اور اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ کہ القلق والاضطراب. حب میں جو ایک ایسپیکٹ شامل ہے وہ ہے القلق والاضطراب, انزائٹی اینڈ موومنٹ. قرآن اس لیے تو آتا ہے جن کو محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی پھر جو پہلو ہے نا, وہ زیادہ دیر بستر سے لگے نہیں رہتے. they can't sleep for 8 hours long, they can't sleep, they can't relax too much. ان کو پھر وہ بے چینی ہوتی ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے. جو آپ ورلڈ ایگزامپلس دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو حرام محبت اور عشق سے بچائے. جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر گھر نہیں بیٹھا رہتا, وہ پھر فالو کرتا ہے, وہ پیچھے جاتا ہے, وہ گلی میں انتظار کرتا ہے, وہ اسٹاک کرتا ہے. اور تھرڈ اس میں جو ہے الظہور والعلو, ہائی اینڈ اپیرنٹ. بیکاز جب رین ڈراپس گرتے ہیں نا زمین پہ, تو ہم کیا بولتے ہیں عربک میں, حبب الماء, حبب الماء, the water is rising. وہ گرنے کے بعد جو واٹر رائز کرتا ہے نا, اس کو بولتے ہیں حبب الماء. why حبب is because it is hard to hide love. جس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اسے محبت چھپائی نہیں جاتی, and feelings of the heart they appear. محبت یا حب ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی حب عربک میں اس ویسل کو بھی بولتے ہیں جو بالکل فل ہو چکا ہوتا ہے, یعنی اس میں ایک ڈراپ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. so the heart is full of obsession and it has no space for anything else. جب محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے نا, پھر کسی اور چیز کی محبت داخل نہیں پاتی, پھر انسان obsession کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے معبود بنا کے رکھے ہیں, وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. سو یہ کچھ ڈیفینیشنس تھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں, بیسک ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلس. سیکشن نمبر 2 یہاں پہ جو مین چنک ہے ہم بیان کریں گے وہ یہ کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن آور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے. جیسے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تعلق کیا ہے, ایک امپلائر اور امپلائی کا تعلق کیا ہے, ایک باس اور اس کے سبارڈینیٹ کا تعلق کیا ہے. اب اور میں ہم سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے, عبودیہ کا, ورشپ کا, رائٹ. اور عبادت جو ہے, عبادت اس کو ہم عبادت کریں. جی عبادت صرف ورشپ نہیں ہے, یہ ہم نے بڑا غلط سمجھا. عبادت کا مطلب کہ حج وہ نماز پڑھا ہے, وہ حج کر رہا ہے, اوکے وہ زکات دے رہا ہے, اوکے وہ عمرہ کر رہا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے. نہیں. عبادت از فار مور پروفاؤنڈ دین ورشپ. عبادت محبت کی آخری سٹیج ہے. جیسے محبت اگر ایک پیرامڈ کی طرح ہے تو عبادت اس کا جو تعبد ہے وہ اس کے ٹاپ پہ ہے, یعنی اٹ از فل آف لو. اور اس لیے ہم آج سٹیجز آف لو پڑھیں گے کہ لو کی محبت کی سٹیجز ہوتی ہیں کہ انسان پہلے بہت تھوڑا لو ہے, پھر زیادہ ہوتا ہے, پھر زیادہ ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھتا جاتا ہے. سو عبادت از دی ایپیٹمی اینڈ پینیکل آف لو. اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے نا, وین اٹ مکسز ود ہیوملٹی اور تواضع, ہمبلنس, تب وہ ایک مکسچر ایسا بناتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے. سو یہ بات یاد رکھیں کہ لو فار پیپل ہیز لمٹس. آپ ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے, آپ ایک لمٹ تک ان سے محبت کر سکتے ہو, اور ان کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہیں کر سکتے. بٹ لو فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز نو لمٹس. انسان جتنا زیادہ عبادت میں بڑھ جائے, جتنا زیادہ نوافل میں بڑھ جائے, جتنا زیادہ حمد و ثنا میں بڑھ جائے, اتنا کم ہے. سو دا پوائنٹ از کہ عبادت از ناٹ جسٹ تراویح, نماز اینڈ دعا. جب تک وہ محبت سے خالی ہے تو اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی. اچھا آپ ایک سوال بتاتے کہ اچھا محبت ضروری ہے
ضروری ہے یا نہیں ہے, is it a cherry on top, اچھی بات اگر محبت ہمیں ہو جائے, اگر نہیں بھی ہو رہی تو آئی تھنک گزارا ہو جائے گا. نہیں واللہ دس از رانگ کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ قرآن کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی امر اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کو, اگر تم لوگوں کو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے ایکسٹینڈیڈ ریلیٹیوز اور مال جو تم کماتے ہو اور جو تجارت اس کے لاس ہونے کا خوف ہے, اور جن گھروں میں تم رہتے ہو تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے, فتربصوا حتی یاتی امر اللہ, انتظار کرو اللہ کے حکم کا, اللہ کے عذاب کا, پنشمنٹ کا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. So it's not optional. حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے, والدہ سے اور تمام انسانوں سے اللہ سے زیادہ محبت نہ کرے ان تمام لوگوں کی نسبت. So what are the signs that a Muslim truly loves Allah subhanahu wa ta'ala? No doubt اگر میں آپ سے سوال کروں یا اپنے آپ سے سوال کروں کہ who of us loves Allah subhanahu wa ta'ala, ہم سب کے ہاتھ کھڑے ہیں کہ it's a big claim کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, but actually واللہ ہم ذرا دل سے اپنے سے سوال کریں کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. Let's test our love. ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں. It is this concept of love is familiar to us. If you love someone, if you love money, if you love job, if you love a place, if you love a burger or a thing that we love, we crave for it. ہم اسے پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہم نے اتنی ویگ کیوں رکھی ہوئی ہے. آئیں let me count around 9 to 10 signs کہ جو ہمیں litmus test ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں. Number 1, sign number 1 اپنے ساتھ نوٹ کرتے چاہیے, to endure hardship with the beloved. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا, اس کے لیے ہارڈ شپ سے گزرنا پڑتا ہے, وہ ہارڈ شپ کو, مشکلات کو برداشت کرتا ہے. تو کوئی انسان کسی جاب سے محبت کرتا ہے, میں اس جاب سے بہت محبت کرتا ہوں, اور اس کو کسی اور جاب کی آفر فوراً سے وہ شفٹ کر جائے, کیا وہ محبت کرتا ہے؟ اگر وہ انسان کسی اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے, یا کوئی بھی مسئلہ تو اس کو ڈائیورس کرتا ہے, وہ صحیح محبت کرتا ہے نہیں. اف اے پرسن ٹرولی لوز سم تھنگ اور سم ون, وہ ہارڈ شپ اور مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سو وین اللہ سبحانہ وتعالی ٹیسٹس اس, وائی ڈو وی تھرو ان دی ٹاول اینڈ یو نو وی آر کالنگ کوئٹس. ہم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کو پروو کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کیا کہا, انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو بڑا صبر والا پایا, کیا ہی بندہ تھا ہمارا, اواب, بار بار پلٹ کے آنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اشد بلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبت انبیاء کو دی گئی, ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ محبت کیسی ہے. حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر ٹیسٹ میں آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے میں ملا تھا, یا اللہ مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھنا تھا, یا اللہ مجھ سے زیادہ وہ فلاں شخص گناہگار ہے, فلاں شخص ہے, یا اللہ میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں, مجھے تو نہیں کیوں ٹیسٹ کیا. نہیں, محبت میں انسان مشکلات سے گزرنے کی جستجو کرتا ہے اور مشکلات سے گزر جاتا ہے کہ خیر ہے, کیا ہوا. ایک شاعر تو کہتا ہے کہ تو مجھے اگر تکلیف دے رہی ہے, اپنی محبوب کے بارے میں کہتا ہے, تو ٹھیک ہے مجھے پین تو ہو رہا ہے, میں میزریبل لائف سے گزر رہا ہوں, بٹ اٹس اے کمفرٹ دیٹ یو آر تھنکنگ آف می, کہ میں تیرے ذہن سے گزر رہا ہوں. یو نو محبت انسان ہارڈ شپ سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جتنی زیادہ ہارڈ شپ اتنی زیادہ محبت انسان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ واقعی مجھے اللہ سے محبت ہے. دوسرا سائن نمبر 1 واز ٹو انڈیور ہارڈ شپ, اپنی محبت کے لیے اس مراحل سے گزرنا. دوسرا سائن یو بلڈ یور ایفرٹس, آپ کو اپنی محبت بہت کمتر اور کمزور نظر آتی ہے, چاہے جتنا مرضی آپ کر لو. آپ محبت دیکھ لیں, ہم والدہ سے, والد صاحب سے, بیوی سے محبت کرتے ہیں, یو نو تھنک آف اینی بڈی ہوم یو لو دا موسٹ. جتنا مال خرچ ہو اس پہ لگتا ہے کم خرچ کیا, کچھ نہیں کیا. جتنی ہیلپ کر لیں اس کی لگتا ہے یار کوئی خدمت نہیں کی, بہت کم کی ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا, وہ اپنی عبادات کو, اپنے اذکار کو, اپنی تہجد کو, اپنے قرآن کو بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی وجہ ہم تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں جب سے گناہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھیں, کیا وجہ, کہ اپنی ڈیڈس کو بریٹل کرنا, کہ یار اب تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا, جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے اس طرح نہیں کر سکے. ہم جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں, غفرانک, کیوں کہ یار اب اسلام میں سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت ذکر کرنا چاہیے, یار لیکن واش روم میں یار ہم نہیں کر سکے تو یار ہمیں معاف کر دے, غفرانک. آپ سبحان اللہ, اللہ کے نبی کو دیکھ لیں, رات کو کھڑے ہیں لمبی لمبی قیام اللیل کریں, اور کیا ان کی نماز تھی اور کیا ان کا قرآن تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ لما تصنع یا رسول اللہ, لما تصنع هذا یا رسول اللہ, اتنی ایفرٹ کیوں, اتنا آؤٹ آف دی وے جا کے عبادت, اتنی زیادہ ورشپ کیوں یا رسول اللہ. وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دیے یا رسول اللہ, آپ کیوں اتنی کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, عائشہ افلا احب ان اكون عبدا شکورا, عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ اکبر, میں اور آپ ہماری عبادت کدھر ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی. نہیں, جو انسان سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے, وہ اپنے اعمال کو بہت حقیر سمجھتا ہے, اس کے سامنے جس سے محبت کرتا ہے. تھرڈ پوائنٹ, ہی نیور پریفرز اینی تھنگ اوور دا بیلوڈ, ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا, ہمیشہ اس کو پریفر کرنا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرے تھے تو ام معبد کے گھر آئے, وہ جو ایک بدو خواب خاتون تھی جو بعد میں اسلام نے قبول کر لیا, اور اللہ کے نبی کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھا تھا نا, تو میرا پیٹ بھر رہا تھا. اللہ اکبر, میرا پیٹ مجھے بھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہا اور میرا پیٹ بھر رہا ہے. عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے پاس بڑے سچے لوگ تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ, لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں, کیونکہ آئی لو مائی سیلف مور دین یو یا رسول اللہ. تو اللہ نے کہا نہیں عمر, ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر انہوں نے خطاب میں سوچا اور اپنی پرائرٹیز کو بدلا, اور اللہ کے نبی کو سب سے اوپر لے کے آیا اور کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد آپ سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کروں گا, آئی پریفر یو اوور مائی سیلف یا رسول اللہ. تو کیا کہا آپ نے, الان یا عمر, عمر اب تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. طلب بن عبید اللہ ہوتے موقع میں کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیں, نحرد نحرک, میری گردن بجا کے آپ ہی گردن یا رسول اللہ. صحابہ اپنے ہاتھوں پر سینوں پہ نیزے کھا رہے ہیں, یہ ہوتی محبت. یہ نہیں کہ کوئی ٹیمپٹیشن آئی, ڈیزائر آئی, کوئی خاتون کا میسج آیا ڈی ایم میں یا پرائیویٹ آیا, اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو ٹھوکر مار دی کہ جائیں اور اس کو اپنی ایمان کو بیچ ڈالا. زنا کا موقع آیا, زنا کر لیا. فارنیکیشن الٹی پون دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے ایمان کو پرے پھینک دیا, اور اللہ کے نبی سے جو وفاداری ہم نے کرنی تھی اس کو دور کر دیا, اور سبحان اللہ وہ گناہ کر لیا. نہیں, سو لو از ٹیسٹڈ وین یو ار الون, وین یو بیہائنڈ یور لیپ ٹاپ. سو دس از وین لو از ٹیسٹڈ. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت بڑے شدید ہوتے ہیں. سو اپنے سوال پوچھیں, ہو ڈو یو پٹ فرسٹ, حرام بزنس ٹرانزیکشن کو آگے رکھتے ہیں, ٹیمپٹیشن ڈیزائرز کو آگے رکھتے ہیں, یا ہم اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو اور لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم تیار ہیں تو الحمدللہ رب العالمین. فورتھ پوائنٹ, fourth sign that a person loves Allah subhanahu wa ta'ala or not, craves for private moments.
اس کو پرائیویٹ مومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ترستا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے, یا ایک جنرلی ہم بات کر لیں, جو انسان محبت میں ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہے. آپ نیولی بیڈ کپلس کو دیکھ لیں, آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اکیلے نکل کے کہیں اکیلے ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہیں, کہیں اکیلے جا رہے ہیں, اور ہم ان کو انوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے, ان کو پرائیویسی نہیں دیتے. کیوں؟ بیکاز دے کریو فار پرائیویٹ مومنٹس. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اکیلے ہوتے ہیں, میں اور آپ, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے کریو کرتے ہیں, یا ہم فوراً سے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرنا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی پرائیویٹ مومنٹس اور محبت. اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قرۃ اعین محبت سے اوپر کا درجہ ہے, کہ انسان کو دیکھیں محبت میں یوزلی انزائٹی بھی ہوتی ہے, محبت میں یوزلی بے چینی ہوتی ہے, ٹفنس اور ہارڈ شپ انسان گزرتا ہے, لیکن جب قرۃ اعین مل جائے نا, کسی چیز سے محبت بھی ہو اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, تو محبت کی اوپر کیٹیگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نماز میں میری قرۃ اعین ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر, کہ ان کو جو پرائیویٹ مومنٹ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں نماز میں, اس وجہ سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ان کے لیے. سو میں اور آپ کیا کرتے ہیں, ہم اکیلے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں, کہ ہم دعا کرتے ہیں یا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. عائشہ کہتی ہے کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے ہیں مدینہ میں, سارے لورز اپنے بلوڈ کے پاس چلے جاتے ہیں مدینہ میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں, کبھی بقیع میں چلے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اور اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے ہیں, ان کی دعائیں کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے محبت کا سائن. ففتھ سائن, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کے میسیجز بار بار 10,000 ٹائمس پڑھتا ہے, اس کو اس کے ایک وائس نوٹ بار بار سنتا ہے. لوز دا اسپیچ آف دا بلوڈ, کہ دوبارہ میں سن لوں. اور اگر تو اس دور میں واٹس ایپ آ گیا, اگر دور نہیں تھا تو پھر لوگ ٹریول کر جاتے دور ہنڈریڈس آف کلومیٹرس کے, میں اس کو دوبارہ سن لوں, اس کو دوبارہ دیکھ لوں. 6 پوائنٹ, جو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے, اس کا زبان پہ اس کا ذکر رہتا ہے. اس لیے عرب کہتے ہیں المحب المفتوح, المحب المفتوح, کہ جو محبت میں ہوتا ہے نا, ہی از ایکسپوزڈ, the one who is in love is exposed. Why? Because ہمیشہ اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں علامت الحب دوام الذکر, محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس بندے کا یا بندی کا, یا ایون جو میرڈ کپل ہوتا ہے, اگر اس کو واقعی محبت ہے, وہ آپس میں ایک دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں, they want to spend time with each other, they want to praise each other, اور ہر ٹائم اس کی بات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کیا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ٹائم ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, ہر ٹائم, یس آئی مین لٹرلی. یعنی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے لوگو جب تم کسی لشکر سے ملو تو اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ. اور کیا کرنا ہے, تمہارے پہ بم گر رہے ہیں, تمہارے پہ بلٹس فائر ہو رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, واذکروا اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ اکبر. یس ان دی بیٹل فیلڈ تم نے وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولنا, بیکاز یو آر دی ونز ہو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا, یہ بڑی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو نا ذرا دیکھیں کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. 7th پوائنٹ از یو ہیو دس سینس آف جیلسی اینڈ غیرت, کہ اس کو جو چیز پسند نہیں ہے نا, کوئی انسان وہ نہ کرے. آپ گھر میں ہیں, آپ کے والد صاحب کو چیز پسند نہیں ہے, اور آپ کے والد صاحب کی ولیعہد باللہ ہم سب کو بچا, اور ہم سب کے پیرنٹس کا سایہ ہمارے اوپر رکھے, آمین رب العالمین. اگر والد صاحب کی وفات ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا, اور جس چیز سے وہ نفرت کرتے تھے گھر میں وہ چیز کی جا رہی ہو, کتنا غصہ آتا ہے انسان کو. اینڈ اف یو ٹرولی لو یور فادر, انسان غیرت آتی ہے. ماجی سے محبت کرتے ہو مگر گھر والے وہ کام کرو جو ماجی کو پسند نہیں ہے, تو انسان غصہ آتا ہے. ایون دی ون ہو یو لو, ڈونٹ سے دیٹ بیکاز ہی ڈزنٹ لائک اٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ, شی ڈزنٹ لائک اٹ. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کی جا رہی ہیں, ہمیں غیرت محسوس نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی رضا کے لیے, اپنے لیے ریونج نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا. جب بھی لیا تو اللہ کی رضا کے لیے لیا. جب اللہ تعالیٰ کی لمٹس کراس کرنے لگی, یا کچھ لوگوں نے لمٹس کراس کرنے لگے اور سفارش کی, تو اللہ نے کہا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرو مجھ سے, اور چہرہ غصہ ہو گیا. کیونکہ جس سے محبت کرتے ہیں نا, آپ نہیں چاہتے کہ لوگ اس کی نافرمانی کریں. ایز مسلمز ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں ان کانسرٹس کو, ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں میوزک کو اور موویز کو, جہاں پہ دو نامحرم آپس میں ٹچ بھی کر رہے ہیں اور بالکل فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے, اینڈ وی اسپینڈ ٹائم واچنگ دوز موویز اینڈ لسننگ ٹو دیٹ میوزک, اینڈ وی کلیم ٹو لو اللہ. سبحان اللہ, ڈونٹ فول آورسیلوز, لیٹس بی ٹرو ٹو آورسیلوز ایٹ لیسٹ. اور ہم کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ ہم سچے تو بنے اپنے آپ کے ساتھ. اینڈ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں اپنے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی دلیری جو ہے وہ کیا انسان کی کہ وہ اپنے ساتھ سچ بولے. ایٹ لیسٹ بی ٹرو ٹو یورسیلف انشاءاللہ. اینڈ 8th پوائنٹ از اف یو آر اپسیٹ, یعنی یو آر اپسیٹ اف یو مس دی اپرچونٹی آف میٹنگ دی بلوڈ. اگر آپ کی جو کسی سے ملاقات تھی جس سے محبت کرتے تھے, وہ اگر اسکپ ہو جائے, آپ کو پتہ چلا کہ سبحان اللہ دے کیم ہیئر اینڈ دے وینٹ, اور میری ملاقات سے یو بیکم اپسیٹ. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اف یو مس قرآن یو بیکم اپسیٹ, اف یو مس تہجد یو بیکم اپسیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روزانہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, تہجد کی نماز 11 رکعتیں. اور جس دن بیماری کی وجہ سے یا ٹریول یا جہاد کی وجہ سے مس ہو جاتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلویز یوزڈ ٹو میک اپ تہجد دی ویری نیکسٹ ڈے, اور دن میں وہ 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں. کیونکہ ویدر تو ایک ہوتا ہے نا, تو ویدر کو جفت کر کے یعنی ایون کر کے پڑھتے ہیں اور 12 رکعتیں پڑھتے ہیں. یا رب ایز اف آئی مس دی اپرچونٹی آف ٹاکنگ ٹو یو اینڈ میٹنگ یو, یا رب آئی ایم ڈوئنگ, میں دوبارہ سے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. یا رب میں نے قرآن نہیں پڑھا, میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں نے چیریٹی نہیں دی, میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں نے وہ سنت نہیں پڑھی, میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں اور آپ کتنا کرتے ہیں یہ, میں اور آپ کتنا سبحان اللہ کمپنسیٹ کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ مچ ڈو وی مس دی اپرچونٹی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے. 9th سائن از محبت جسے ہوتی ہے نا, اسے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اسے بندہ ملنا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے بار بار, اسے بار بار اس طرح کے سینیریوز کریٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ملاقات ہو جائے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں, اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پرومس کرتے ہیں, بڑا بہترین پرومس کیا, من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجر الله لآت. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا, وہ جان لیں کہ میری ملاقات بہت قریب آ چکی ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه, ومن كره لقاء اللہ كره الله لقاءه. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت کرتا ہے, اللہ بھی سے ملنا چاہتے ہیں, اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا, اللہ بھی سے نہیں ملنا چاہتے. سو میں اور آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ یار اب تیرے سے ملاقات کا شوق دے ہمیں. 10th point is, and the last point is, signs of love for Allah subhanahu wa ta'ala is they prove their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They prove their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They don't just talk the talk, they actually walk the walk. Actions speak louder than words, guys. ہمارے پاس بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز بھی آتے ہیں, ہم مینٹرشپ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو, اور اس میں یعنی ہسبینڈ اور وائف آئے, اور ہسبینڈ
اور وائف آپس میں بات کر رہے ہیں, پچھلے 10 سال شادی ہوئی ہے, اینڈ دا وائف وانٹس خلا بیکاز ہی ابیوزز می اینڈ ہی بیٹس می اینڈ ہی نیور اسپینڈس ٹائم ود می, اور یہ اس نے میرے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا, بٹ ہسبینڈ سیز کہ یو نو آئی لو یو سو مچ, ڈونٹ لیو می الون, مجھے مت چھوڑ کے جاؤ, تم جانتے ہو تم سے بہت پیار کرتا ہوں. اور وہ خواتین کیا کہتی ہیں کہ یو ہیڈ 10 years ٹو پروو یور لو فار می, تمہارے ساتھ دن رات میں نہیں گزارا, یو نیور پروو یور لو فار می, یو نیور ٹک مائی سائڈ, یو نیور پریز می, تم نے بلکہ الٹا مجھے ابیوز کیا اور ہاتھ اٹھائے اور مجھ پہ خرچ نہیں کیا. اور وہ چیخ چلا رہا تھا کہ پلیز مجھے نہ چھوڑ کے جائیں, پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں سامنے, اور وہ ہنستی ہے کہ آر یو سیریس, 10 سال سے تم نے مجھ سے دعوے کیے اور تم نے کبھی اپنے محبت کو پروو نہیں کر کے دکھایا, ناؤ یو آر ٹاکنگ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. مجھے بھی پتہ ہے ہمارا بھی سیم کیس نہیں ہے, ہم قیامت اگر اللہ سے ہاتھ بھی جوڑ کر اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی زندگی تمہارے سامنے ہے. دیکھو تم نے کبھی میری رضا کے لیے چیزوں کا انکار نہیں کیا, تم نے کبھی حرام ریلیشن شپ کو نہ نہیں کیا, تم نے کبھی پورن نہیں چھوڑا, تم نے ارادہ تو کیا مگر تم بس باتیں کرتے تھے کہ یا اللہ میں کروں گا, لیکن تم نے کبھی کر کے نہیں دکھایا. ویئر از یور ایکشنز؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی میں نے کہا کہ تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. میں اور آپ اللہ کے نبی کی کتنی اطاعت کرتے ہیں, ہمیں تو ان کا حلیہ پسند نہیں آتا, ہم تو اپنے چہرے پہ داڑھی سے جانا بھی سمجھتے ہیں کہ اٹس بیکورڈ اینڈ مولوی ہو جانا اور سارا. سبحان اللہ, ہم محبت یعنی محبت انٹرنل میٹر دور کی بات, ایکسٹرنلی بھی ہم وہ حلیہ نہیں اپنانا چاہ رہے. کتنی ویک محبت ہے ہماری. سو وی نیڈ ٹو آسک اوurselves, am I proving my love for Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں, بینک جاب ہے, سودی جاب ہے, برا آج کل کامیڈی کے نام پہ جو بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, ولگر ٹاکس سب کچھ ہو رہے ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہے. I don't want to call names کہ جو لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں, ان کے ویڈیوز لائک کر رہے ہیں, ان کو کمنٹس لکھ رہے ہیں, یار you are the biggest the best content creator on YouTube and فلاں, and we came to love Allah and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ اللہ اس کے نبی نے یہ کام کرنے سے سختی سے منع کی ہے اور نفرت کی ہے اس کام سے. So we have to be true to ourselves. And wallahi if you love Allah, اور یقین جانیں اگر آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے محبت, if you want to know نا کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے, تو آپ اپنے دل میں دیکھیں کہ میں اللہ سے واقعی میں جو محبت ہے وہ کتنی کرتا ہوں. اگر آپ واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں, اسے قرآن کو پڑھ کے روتے ہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی, اور اٹھ کے آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اور جب بھی کوئی دو چوائسز میں ڈیسیژن لینے کی باری آپ اللہ تعالیٰ کو پریفر کرتے ہیں, اپنے ڈیسیژن ڈیزائرز کو پہ قابو پاتے ہیں, then that means you truly love Allah subhanahu wa ta'ala and know that اگر واقعی میں کر رہے ہیں اللہ آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو سی اور ہارٹ کہ آپ اپنے دل میں اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک امیزنگ حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن. میں کوئی بھی کام کرنے سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتا, مجھے ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. اللہ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں, میں کون کہتا ہوں, ہیزیٹیٹ نہیں کرتا. لیکن جب مجھے کبھی ہیزیٹیشن ہوئی ہے تو مجھے اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنے سے ہیزیٹیشن ہوئی. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ, کیونکہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو تکلیف دوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ضرور کریں گے, ٹرائی ضرور کریں گے, مصیبتیں آئیں گی, لیکن جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ صرف ٹیسٹ کریں کہ میرا بندہ کتنا سچا ہے میری محبت میں. تو پروف تو کر کے دکھا, پھر دیکھ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. پھر ہم تقوی کے تم تقوی لے کے آؤ, پھر ہم دروازے کھول دیں گے, دریا سمندر بہا دیں گے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کہ کوئی انسان مشکل سے گزرے, لیکن بس اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے, اور وہ انسان کو مزید اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی اور سچی محبت کرنے والا بنائے. بارک اللہ فیکم. امید ہے ہم لوگوں نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, اور آپ لوگ اپنے لیے دعا مانگیں. وحب من یحبک, اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک, اور یا اللہ ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کے قریب کر دیں. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجهک الکریم وشوق علی لقائک. یا اللہ ہم آپ سے اس لذت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے, اور اس شوق کا سوال کرتے ہیں کہ آپ اس شوق کو ہمارے دل میں بھر دیں جو آپ کی ملاقات کا شوق ہو. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.